الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وقال الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جس وقت بندے صبح کرتے ہیں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روکنے والا ہے، روک کر رکھنے والا ہے، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں خرچ کرنے سے مراد وہ صدقات واجبہ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ مراد ہے، عام خرچ کرنا نہیں، نفلی صدقات نہیں۔ تو یہ دو مستقل فرشتے اللہ کریم کے ہر روز اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ جو دعا کریں یا بد دعا کریں اس کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جن کے پاس مال ہے اور مال کا فریضہ ان پر لازم ہے، مال خرچ کرنا یعنی جو مال کا فرض حصہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ پھر بھی خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے سارے مال کو ہلاک فرما۔ اور جو آدمی خرچ کرتا ہے خوش دلی سے، اے اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو یہ جو زکوٰۃ مال میں فرض ہے تو اس سے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر فرمایا ہے کہ جس کے پاس یہ نصاب ہوگا اس کے ذمے زکوٰۃ لازم ہے، اگر یہ نصاب اس کے پاس پورا نہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقد بیلنس آدمی کے پاس موجود ہو۔ یہ 4 چیزیں اس تفصیل سے کہ اگر سونا ہے اکیلا تو 7.5 تولہ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے وہ استعمال ہی کے لیے کیوں نہیں رکھا ہوا، استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 چاندی، چاندی اگر 52.5 تولہ ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، موجودہ زمانے میں چاندی رکھنے کا رواج نہیں۔ تیسری چیز ہے مال تجارت، اگر مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا ہے، اس نے کوئی چھوٹی موٹی دکان بنا رکھی ہے، تجارت کا مال ہے، تو اس کے ذمہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں تقریباً فی تولہ زیادہ سے زیادہ میں نے بھی معلوم تو نہیں کیا 800 کے قریب ہوگی۔ تو 800 کو 52.5 کے ساتھ ضرب دیں تو کوئی 40-45 کے قریب، 40-45 ہزار کے قریب مالیت بنے گی۔ اگر اتنی مالیت کی کسی نے تجارت کر رکھی ہے، مال تجارت ہے، خود دکان ڈال رکھی ہے یا کہیں شیئر ڈال رکھا ہے، کسی کو دے رکھا ہے، یا جو آج کل جو غیر سودی بینکیں ہیں اس میں سیونگ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، وہ بھی تجارتی مال ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح نقدی کی صورت میں اتنا موجود ہے، اس کے پاس گھر کے اندر موجود ہے، اس کے ذمہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔
تو یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی. اکیلے اکیلے تو ان کی یہ تفصیل ہے. اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس اکٹھی ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں، جڑ جاتی ہیں، جیسے سونا اور چاندی جڑ گیا، سونے کے ساتھ تجارتی مال جڑ گیا اور سونے کے ساتھ نقد رقم جڑ گئی، تو اس وقت پھر سونے کے لیے 7.5 تولہ شرط نہیں رہتی. پھر جب دوسری جنس ساتھ مل گئی، چاندی مل گئی یا روپیہ مل گیا، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہے. اب دیکھیں ویسے تو 7.5 تولہ جو سونا ہے اس کی مالیت کم و بیش کو 3.5 لاکھ روپے بنے گی، تو 3.5 پر زکوٰۃ ہے. لیکن جب سونے کے ساتھ چاندی اور تجارتی مال مل جاتا ہے تو پھر یہ 40-45 کی اس میں آ جاتا ہے کہ اب اگر یہ مل کر اتنا ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. ایک شرط تو یہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس تفصیل سے جو میں نے عرض کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ نصاب کسی کے پاس آ گیا، اب فوراً زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے پھر سال گزرنا شرط ہے. اس مال پر سال گزر جائے. یہ شریعت نے دیکھو سہولت رکھی ہے. ایک تو پیسہ آیا، آج ہی آیا 2 لاکھ، زکوٰۃ نہیں ہے. ممکن ہے اس کی ضروریات ہوں، پورا سال شریعت دیکھتی ہے کہ اس کی ضروریات میں یہ پیسہ صرف ہو گیا یا نہیں. اگر سال کے بعد بھی بچا ہوا ہے تو اب اس کے ذمہ زکوٰۃ آتی ہے. کتنی سہولت کی بات ہے. سال کے بعد اس جو مالیت ہوگی اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ سال کے بعد اب جتنی اس تاریخ کے اندر مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی، جتنی بھی اس کے پاس مالیت موجود ہے. مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ 1 لاکھ تھا، اس یکم رمضان کو آیا یا پچھلی یکم رمضان کو 1 لاکھ کہیں سے اس کو گفٹ ملا ہے یا کہیں سے اس کو ملا. اب وہ سال چلتا رہا، اس یکم رمضان کو اس کے پاس وہ 60,000 باقی تھا تو 60,000 کی زکوٰۃ آئے گی. اور اگر وہ لاکھ کا 1.5 لاکھ ہو گیا تو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ آئے گی. یہاں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جی ہر پیسے پر سال گزرنا شرط ہے. یہ جو میرے پاس رہا نا 1 لاکھ، یہ تو یکم سے یکم تک لاکھ ہی تھا. اب اس یکم رمضان سے پہلے 5 دن 10 دن مہینہ پہلے ایک رقم آئی ہے کہیں اور سے، اس کو 2-2.5 لاکھ روپے آئی ہے. اب یہ سمجھتے ہیں اس کا سال آئندہ چل کر پورا ہوگا. ایسا نہیں ہے. جب ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، اب صاحب نصاب ہونے کے بعد اسی تاریخ میں چاہے 1 دن پہلے اور سرمایہ آ جائے کہیں سے، چاہے جتنی مقدار میں ہو، اس سب کی زکوٰۃ اسی کے ساتھ دینا ہوگی. اب دوسری رقم کا الگ سے نصاب نہیں ہوگا اور الگ سے سال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اسی کے ساتھ ملے گی اور اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اموال زکوٰۃ یہی 4 چیزیں ہیں. اگر ان سے ہٹ کر آپ کے پاس کچھ اور ہے تو ان پر چاہے وہ کتنا بھی اس کی مالیت کیوں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس بنگلہ ہے، وہ 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ کا بنگلہ ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی استعمالی گاڑی ہے اور اچھی مالیت کی ہے، 30-35 لاکھ کی گاڑی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر میں ضروریات کا سامان ہے جتنا قیمتی ہے، کھانے کے برتن بڑے عمدہ ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس زیور ہے مگر سونا چاندی سے ہٹ کر دوسری دھاتوں کے ہیں، ڈائمنڈ آج کل ہوتا ہے بڑا قیمتی ہے، ہیرے کے ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو یہ اموال زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شریعت نے یہی 4 چیزیں رکھی ہیں کہ یہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ہو جائے یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے زکوٰۃ آئے گی. اس سے ہٹ کر میں نے عرض کیا کہ وہ جو چیزیں جتنی بھی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ قربانی کے نصاب میں الگ سے ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چند چیزیں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بنیادی طور پر کیا شرط ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، اور دوسرا یہ کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزر جائے. جب سال گزر گیا تو پھر جتنی رقم ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
اجمعین برحمتک یا